قسط وار ناول میر دوست ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کے مصنف ہیں عبدالحسیب۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے چینل الفاظ حسیب کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام نئی اقساط کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناول میر دوست، مصنف عبدالحسیب، قسط نمبر 1، پیش لفظ۔ میں نے جب اس کہانی کو لکھنے کا سوچا تو میرے ذہن میں اس کہانی کا خاکہ بھی موجود نہ تھا۔ دوران سفر یونیورسٹی سے واپس جاتے ہوئے میری ملاقات ایک انجان شخص سے ہوئی جس کا نام مجھے بہت اچھا لگا، میر دوست، اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اس نام سے کوئی کردار ضرور لکھوں گا۔ تو آج اس کردار کو لکھنے کی بھی میں نے ناکام سی کوشش کی ہے، اس امید کے ساتھ کہ پڑھنے والے اسے پسند کریں گے۔ اس کہانی کا تعلق ہرگز اس شخص سے نہیں ہے، بس میں نے اس کا نام استعمال کیا ہے۔ یہ کہانی بالکل فرضی ہے جو قطرہ قطرہ میرے ذہن میں اترتی گئی اور میں اسے صفوں پر اتارتا گیا۔ یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا، بہت کچھ حاصل بھی کیا، اور ان کھوئی ہوئی چیزوں سے بہت سے اسباق سیکھ کر آگے بڑھ گیا۔ اور اس کردار میں کہیں نہ کہیں ہم سب کی بھی تشبیہ موجود ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا اور پھر اس کے بدلے میں بہت کچھ پایا۔ میں نے اس کہانی کو بڑی محبت اور چاہت سے لکھا ہے۔ میں اس کہانی کو لکھتے ہوئے بہت سی جگہ پہ رویا بھی اور بہت سی جگہ پر دل کھول کے ہنسا بھی ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ان جذبات سے آپ تمام پڑھنے والے بھی گزریں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ عبدالحسیب، 26 نومبر 2023۔ انتصاب۔ میری پیاری پھپھو شاہدہ رشید کے نام، جنہوں نے میری تحریروں کو بہت سراہا اور ہمیشہ مجھے لکھنے کی ترغیب دی۔ ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ میں کچھ لکھوں اور اپنی لکھی جانے والی کہانی کا انتصاب ان کے نام کروں۔ تو میں اپنی اس کہانی کا انتصاب بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ آپ کے نام کرنے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ زندگی میں بھی جو لکھوں گا وہ آپ کو اسی طرح پسند آئے گا، جس طرح ابھی آپ بڑے دل سے میری تحریروں کو پڑھتی ہیں اور انہیں سراہتی ہیں، اور اس امید کے ساتھ بھی کہ آپ اسی طرح میری لکھی ہوئی گئی کہانیوں سے محبت کرتی رہیں گی۔ آپ کا پیارا بھتیجا عبدالحسیب۔ آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 1۔ یہ نومبر کے 7 مہینے کا ایک اداس سا دن تھا۔ آج صبح سے ہی سردی کچھ زیادہ ہی تھی، یا پھر مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی ہلکی سی دھند کی نمی موجود تھی، اور اس اداس خاموشی ہر طرف اپنا گھیرا تنگ کیے ہوئے تھی۔ خوب کہا ہے کسی نے، ہر طرف تھی خاموشی اور ایسی خاموشی، ہر طرف تھی خاموشی اور ایسی خاموشی، رات اپنے سائے سے ہم بھی ڈر کے روئے تھے۔ ایسے میں میرا دل بھی خوب اداسی سے بھرا ہوا تھا، اور میں خود کو اپنے اداسی سے بھرے ہوئے دل کو لے کر ایک گمنام سے راستے پر چل رہا تھا۔ اس خاموش، اداس اور سرد دن میں ایک اداس شخص یعنی میں اپنے خیالات میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ مجھے اندازہ بھی نہ ہو سکا کہ میں چلتے چلتے اپنے گھر سے بہت دور نکل آیا ہوں، اتنی دور کہ پیچھے مڑ کر دیکھوں تو صرف دھند ہی دھند نظر آ رہی تھی مجھے، اور ارد گرد کوئی بھی انسان، پرند، یہاں تک کہ درخت بھی مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں صرف اکیلا ہی تھا۔ ایک لکھاری ہونے کی حیثیت سے میں اکثر ہی تنہا نکل جایا کرتا تھا۔ شاید کہ کوئی کہانی مل جائے، شاید کہ کوئی کردار مل جائے جس کی کہانی میرا انتظار کر رہی ہو، مجھے بلا رہی ہو کہ الفاظ اور کہانی اور ایک لکھاری کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ تینوں ایک دوسرے کو ہر وقت ہی تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جب یہ تینوں چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں نہ تو ایک کہانی جنم لیتی ہے۔ میری تلاش جاری تھی کہ پھر جس چیز نے میری توجہ اپنی طرف کھینچی وہ ایک ویران سا گمنام سا بینچ تھا جس پر شاید کوئی بیٹھا ہوا دور سے ہی نظر آ رہا تھا۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی پینٹ کی جیبوں میں ڈالے دھیرے دھیرے سے اس گمنام سے بینچ پر بیٹھے ہوئے
इस गुमनाम से शख्स की जानिब चलने लगा। जैसे ही मैं इस शख्स के करीब पहुंचा तो मुझे वाज़े तौर पर नज़र आया कि वो अपना सर झुकाए अपने पैरों की तरफ देख रहा है और इसके दोनों हाथ एक दूसरे में बाहम फंसे हुए हैं। मैंने सोचा कि शायद सर्दी की वजह से इसने अपने दोनों हाथों को इस तरह आपस में फंसा लिया है। मैं धीरे धीरे चलता इसके करीब कुछ फासले रखते हुए बैठ गया और चोरी चोरी नज़रों से इसकी तरफ देखने लगा। मुझे शख्स में अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी, अजीब सी कशिश जिसको मैं कोई नाम नहीं दे सका। शायद ये इसकी वो कहानी थी जिसकी कशिश मुझे अपनी जानिब कुछ इस तरह खींच रही थी कि मैं चलता चलता इतनी दूर निकल आया। इस कहानी की कशिश मुझे अब तक महसूस होती है कि जब मैं इस कहानी को मुकम्मल तौर पर लिख चुका हूँ, वो पुरस्रार सा शख्स अभी भी बैठा हुआ था खामोशी के साथ। फिर जब मुझे इसके साथ बैठे हुए 10 से 15 मिनट गुजर गए तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं इससे खुद ही गुफ्तगू का आगाज़ कर लेता हूँ। आज कुछ ज़्यादा ही सर्दी नहीं है? मैंने कुछ झिझकते हुए इसकी जानिब देखते हुए इससे सवाल किया, लेकिन जवाब नादारद। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद इसने अचानक से अपना झुका हुआ सर उठाकर मेरी जानिब देखा और कहा, मुझे तो सर्दी महसूस हो ही नहीं रही। मैं हैरानगी से और कुछ खौफ की कैफियत में इसकी जानिब ऐसे घूरने लगा जैसे कि इसने किसी और ज़बान में बात की हो जो मेरी समझ से बालातर हो गई है। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने इसे दूसरा सवाल किया, जिसका जवाब देने में इसको फिर से 5 से 10 मिनट लगे। नाम में क्या रखा है? नाम तो एक शनाख्त होती है जो हमें इंसान एक दूसरे को याद रखने और एक दूसरे को एक दूसरे से ही मुख्तलिफ बनाने के लिए रखते हैं। मुझे इसके जवाबात समझने में इतना ही वक्त लग रहा था कि जितना इसे मेरे इन 2 सवालात के जवाबात देने में लगा था। बात तो इसकी बिल्कुल दुरुस्त थी। नाम तो हमारी एक शनाख्त ही होती है, एक शनाख्त और कुछ भी नहीं। क्या तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओगे? मैंने झिझकते हुए इससे सवाल किया। मेरे सवाल करने पर वो मेरे चेहरे की तरफ इस तरह से देखने लगा कि जैसे मैंने कोई अनोखी बात कर दी हो। मेरी कहानी? अच्छा। वो हैरान परेशान हो रहा था। अजीब सी हालत लग रही थी इसकी मुझे। मेरी कहानी सुनकर तुम क्या करोगे? इसने मेरी जानिब देखते हुए कहा। मैं एक लिखारी हूँ, शायद मैं तुम्हारी कहानी लिख दूँ, मगर मेरी कहानी में तो कोई ऐसी बात नहीं जो लिखी जा सके। वो तो शायद एक अजीब सी दास्तान है। कहानी का नाम तो इसे नहीं दिया जा सकता। इसकी इन गहरी बातों ने अजीब सी पुरस्रारियत पैदा कर दी हम दोनों के दरमियान, और मैं इसकी इन बातों से अजीब सी हालत का शिकार हो रहा था। इतनी फलसफाना गुफ्तगू तो कोई एक ऐसा इंसान ही कर सकता था ना, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऊंच नीच देखी हो। एक आम शख्स इस तरह की गुफ्तगू कहाँ कर सकता है भला? मेरी कहानी लिखोगे तुम? इसने मेरी जानिब अजीब सी नज़रों से देखते हुए सवाल किया। मैंने कहा, हाँ ज़रूर लिखूँगा तुम्हारी कहानी, मगर मैं अपनी कहानी शुरू कहाँ से करूँ? शायद यहाँ से, शायद वहाँ से। नहीं, धीरे से। बिल्कुल रुक जाओ, मुझे सोचने दो। वो अजीब सी कश्मकश में मुब्तला नज़र आ रहा था। मुझे जैसे वो फैसला न कर पा रहा हो कि इसकी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी और क्या अंजाम हुआ था, या अंजाम हुआ भी था या नहीं। वो सोचों में गुम अजीब सा लग रहा था मुझे, जैसे मैंने कहा, बहुत पुरस्रार सा। आखिरकार वो खामोश हो गया, बिल्कुल खामोश, और हम दोनों के दरमियान एक लंबी खामोशी हायल हो गई। कुछ देर यूं ही खामोशी हम दोनों के दरमियान हायल रही और आखिरकार इसने अपनी तरफ की कहानी सुनाने का फैसला कर लिया। हमें दरियाफ्त करने से हमें तस्खीर करने तक बहुत है मरहले बाकी हमें जंजीर करने तक। हमारे हिज्र के किस्से समेटोगे तो लिखोगे, हज़ारों बार सोचोगे हमें तहरीर करने तक। मेरा नाम
میر دوست ہے۔ میر دوست، یہ کیسا نام ہوا بھلا؟ میں نے اسے سوال کیا۔ اس نے دھیرے سے مسکرا کر میری جانب دیکھا اور کہا، جب پہلی مرتبہ میں اس سے ملا تھا تو اس نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا۔ کس نے؟ میں نے اپنے اندر کے تجسس کے مارے اس سے سوال کیا۔ اس نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ دھیرے سے میری طرف دیکھنے لگا اور ایک لمبی سی سانس کھینچ کر اپنی کہانی مجھے سنانے لگا۔ ایسی کہانی جو شاید میں نہ سنتا تو میرے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ کچھ کہانیاں بہت گہری اور پیچیدہ ہوتی ہیں، جن کو پڑھنا یا سننا آپ کی زندگی پر بہت سے گہرے نقوش چھوڑ جاتا ہے، یا پھر ان کہانیوں کے کردار آپ کی زندگی سے کھیلتے رہتے ہیں اور ان کہانیوں میں استعمال شدہ الفاظ آپ کے ذہن میں سالہ سال اور صدیوں تک، یہاں تک کہ آپ کو موت آ گھیرے، چلتے رہتے ہیں، آپ کے کانوں میں گونجتے رہتے ہیں۔ کہانیاں بہت عجیب ہوتی ہیں، اتنی عجیب کہ یہ خوف کے گہرے دریا آپ کو غوطہ زن ہونے پر مجبور کر دیا کرتی ہیں۔ اس نے کہنا شروع کیا، جب میری عمر تقریباً 8 یا پھر 9 سال کے قریب رہی ہوگی، تب میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ اس نے میرا بچپن کھا لیا۔ ہم چھوٹے سے گھر میں لاہور کے ایک گمنام سے علاقے میں رہا کرتے تھے۔ ہم 2 بہن بھائی تھے اور میرے ماں باپ، ہم چاروں کی ایک بہت خوبصورت سی فیملی اور زندگی تھی۔ میرے بابا جان بہت ہنسی مذاق کرنے والے آدمی تھے۔ اکثر گھر میں رونق کا سماں چھایا رہتا تھا۔ وہ بلکہ اکثر نہیں، ہر وقت ہنستے مسکراتے رہتے۔ کبھی مجھے پیار کرتے، کبھی میری چھوٹی بہن کو اور کبھی میری امی سے بھی بہت محبت کیا کرتے تھے۔ میرے ماں باپ کی ایک بہت خوبصورت سی لو سٹوری تھی۔ ان دونوں کا آپس میں تعلق میاں بیوی سے زیادہ بہت اچھے دوستوں کا لگا کرتا تھا۔ مجھے اور میں اتنی سی عمر میں ہی اپنے اللہ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے میرے پیارے اللہ، مجھے میری ماں جیسی بیوی عطا کرنا، یعنی میری ماں جیسی بیوی کی شکل میں ایک بہترین دوست۔ بابا کسی فیکٹری میں مینیجر کی جاب کیا کرتے تھے۔ اب مجھے اتنے اچھے سے یاد نہیں کہ کیا کام کیا کرتے تھے یا پھر کس طرح کی جاب کرتے تھے۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا۔ ہاں، اتنا ضرور یاد ہے کہ بابا جب بھی فیکٹری سے واپس آیا کرتے تھے تو ان کے ہاتھ میں ڈھیر سارے شاپرز ہوا کرتے تھے۔ کسی شاپر میں پھل، کسی شاپر میں سموسے، کسی شاپر میں کچھ اور کسی شاپر میں کچھ۔ ان کی ایک عادت جو مجھے اب بھی یاد ہے، بہت خوبصورت لگتی تھی مجھے، کہ وہ روز، ہاں بالکل صحیح سنا، روز میری امی کے لیے صرف اور صرف ایک ہی پھول لایا کرتے تھے اور وہ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ ان کے بالوں میں لگایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں تمہیں روز صرف ایک پھول لا کر دیا کروں گا۔ تو میری امی اسے بڑے پیار سے اپنے بالوں میں سجایا کرتی تھیں۔ شاید وہ گلاب کا پھول ہوتا تھا، مجھے اتنے اچھے سے یاد نہیں رہا۔ ہاں، اتنا ضرور یاد ہے کہ ایک ہی پھول لایا کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں ہمیشہ ہی ہنسی خوشی کا سماں چھایا رہتا تھا۔ خواہشات جو میری ہی زیادہ ہوا کرتی تھیں کیونکہ میں ان کا بڑا بیٹا تھا۔ میری چھوٹی بہن جو مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی بہت معصوم اور پیاری تھی، لیکن میرے ماں باپ مجھ سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ میرے بابا اتنے امیر آدمی نہ تھے، بس اللہ کا شکر ہے کہ گزر بسر اچھا چل رہا تھا۔ اس وقت میں اتنا بڑا نہیں تھا، کچھ واقعات میرے ذہن میں تازہ ہیں لیکن بہت سے محو ہو چکے ہیں۔ لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ ہمارا گھر بہت خوشگوار ہوا کرتا تھا، خوشبو اور محبت کے جذبات سے بھرا ہوا۔ پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ کب زندگی اس طرح سے بدل گئی۔ اب سوچتا ہوں کہ اتنی تبدیل ہو گئی، لیکن یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دیا کرتا تھا کہ اکثر اللہ کی مرضی کے سامنے اپنا سر جھکا دینے میں ہی عافیت ہے۔ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں ہوتا نا، ہمیں اس کی رضا میں راضی ہونا ہی پڑتا ہے، ہر حال میں خود کو اس کے آگے جھکانا ہی پڑتا ہے ہمیں۔ وہ غالباً اتوار کا دن تھا جب میں، میرے ماں باپ اور میری چھوٹی بہن جس کا نام فاطمہ تھا، ہم سب کراچی جا رہے تھے۔ میرے سب سے بڑے ماموں ہاشم کی شادی ہو رہی تھی۔ چونکہ میری امی 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی تو ہم میرے ماموں کی شادی سے 1 مہینہ پہلے ہی لاہور سے کراچی جا رہے تھے۔ میری امی ان دنوں بہت خوش تھی
کہ ان کے بڑے بھائی کی شادی ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک ایک چیز بڑے دل سے خریدی، میرے کپڑے، میری چھوٹی بہن کے کپڑے، بابا کے کپڑے اور خود کے کپڑے، اور ماموں کے لیے بہت سی چیزیں خریدی، اور میری ہونے والی مومانی جان کے لیے بھی بڑے دل سے بہت پیار سے کپڑے بنائے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ رات بھر خود ہی بیٹھی میری مومانی جان کو جو کپڑے انہوں نے دینے تھے ان میں سے ایک سوٹ پر کڑھائی کیا کرتی تھی اور کہتی تھی، میر دوست، یہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری ہونے والی مومانی کو دوں گی، کیونکہ جس لڑکی سے میرے ماموں کی شادی ہو رہی تھی وہ میری امی کی دوست تھی، شاید وہ یونیورسٹی میں ساتھ پڑھا کرتی تھی اور میرے ماموں کو پسند آ گئی تھی کہ اکثر ماموں ہی میری امی کو یونیورسٹی سے لینے جایا کرتے تھے، اور ان دونوں کی شادی کروانے میں بھی بہت حد تک میری امی کا ہاتھ تھا۔ وہ بہت خوش تھی اور اکثر کہا کرتی تھی کہ میری بہت اچھی دوست ہی میری بھابھی بن رہی ہے، میں تو بڑے شوق سے جایا کروں گی اپنے بھائی کے گھر، اور اپنے بھائی سے بھی ملا کروں گی اور اپنی دوست سے بھی ملا کروں گی۔ وہ اتنی 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 زیادہ خوش تھیں کہ مجھے آج بھی ان کی مسکراہٹ یاد ہے، وہ جذبہ، وہ کراچی جانے کی ایکسائٹمنٹ، سب کچھ بہت عروج پر ہوا کرتا تھا ان دنوں۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ میرے بابا اتنے امیر نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے مجھے ایک سے ایک خوبصورت کپڑے لے کر دیے، اور میری چھوٹی بہن کے لیے بہت سے کپڑے خریدے، اور میری ماں کے لیے بھی بہت سے کپڑے خریدے۔ ہم لوگ بہت خوش تھے، ہم پہلی بار کراچی جا رہے تھے۔ یوں تو مجھے بہت کچھ یاد نہیں، لیکن جب یاد کرنے بیٹھتا ہوں تو وہ چیزیں بھی یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں جو یاد نہیں آنی چاہیے۔ مومنہ، جلدی جلدی سامان سمیٹ لو، ٹرین نکل نہ جائے۔ مجھے وہ دن اچھے سے یاد ہے جب ہم کراچی جا رہے تھے۔ میری امی اور میرے بابا نہایت خوش تھے، اور میری چھوٹی بہن، اس کے بارے میں مجھے اتنا یاد نہیں کہ وہ عمر کے اس حصے میں تھی کہ جب کوئی بھی خوشی یا غمی بچوں پر طاری نہیں ہوا کرتی، بس وہ خوشی رہا کرتے ہیں یا پھر کوئی چیز کی خواہش کیا کرتے ہیں جو ان کو نہ ملا کرتی تو اس کے لیے رویا کرتے تھے۔ میری ماں نے جلدی سے سامان سمیٹا اور ہم لاہور کے اسٹیشن پر جا پہنچے۔ موسم بہت خوشگوار تھا ان دنوں، دسمبر کا مہینہ تھا، اور لاہور کی سردی تو غضب کی سردی ہوا کرتی ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ سردیوں کا لاہور تو غضب کا ہوتا ہے۔ ہم جلدی سے اسٹیشن پر جانے کی تیاری کرنے لگے کہ ٹرین جانے میں تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا تھا کہ اچانک سے بہت تیز بارش ہو گئی۔ پہلے ہی بہت سردی تھی اور بارش نے سردی میں کچھ اور بھی اضافہ کر دیا۔ مومنہ، بچوں کو ایک ایک اور سویٹر پہنا دو کہ سردی نہ لگ جائے، بابا نے امی سے کہا، تو انہوں نے مجھے ایک سویٹر دیا جو اب بھی میرے پاس ہے۔ وہی سویٹر پہنے ہی تو میں۔ خیر، ہمارے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی تھی جو کہ غالباً بابا کو فیکٹری والوں کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم اس گاڑی میں سوار ہو گئے اور اسٹیشن کی طرف جانے لگے کہ اچانک سے ایک پھول والا بابا کو نظر آیا، تو انہوں نے گاڑی روک دی۔ ایک پھول دینا، بابا نے پھول والے سے ایک پھول خریدا اور میری امی کو دیا۔ امی نے کہا، بہت دیر ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں، ان چیزوں کا وقت نہیں ہے ابھی۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں دیتا۔ بابا نے وہ پھول میری چھوٹی بہن کے بالوں میں لگا دیا اور ہنستے ہوئے کہنے لگے، اب میں اپنی بیٹی کے لیے پھول لایا کروں گا، تمہارے لیے نہیں۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ وہ اب کسی کے لیے بھی کبھی پھول نہیں لا پائیں گے۔ ہم جب اسٹیشن پر جا پہنچے تو ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی تھی، سردیوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی بارش۔ وہ وقت اتنا حسین تھا کہ اس کا ایک ایک لمحہ آج تک میرے ذہن میں اسی طرح تازہ ہے کہ جس طرح وہ کل کی بات ہو۔ موسم ایک دم سے بدل گیا، جو بارش رک گئی تھی پھر سے تیز بارش ہونے لگی، اور اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے لوگ ایسی جگہ ڈھونڈنے لگے کہ جہاں وہ بارش سے بچ سکیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں ضد کرنے لگا کہ میں نے بارش میں نہانا ہے، لیکن پھر مجھے بابا، جو کہ کبھی بھی ڈانٹا نہیں کرتے تھے، انہوں نے بہت پیار سے مجھے سمجھایا کہ میر دوست، اگر تم بارش میں نہاؤ گے تو ہم کراچی نہیں جا پائیں گے۔ ان کا یہ جملہ میرے ذہن میں اسی طرح آج بھی گھومتا ہے کہ جس طرح وہ کل ہی کی بات ہو۔ خیر، ان کی ایک بات تو پوری ہو گئی کہ ہم کراچی نہیں جا پائیں گے۔ انسان کو کہاں معلوم ہوتا ہے کہ کون سا وقت قبولیت کا ہے اور کون سا نہیں۔ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ وقت قبولیت کا ہے
تو اس وقت کے لیے وہ بہت سی دعائیں، بہت سی خواہشات سامان رکھے۔ بارش کی وجہ سے گاڑیاں لیٹ ہو گئیں اور ہم سمیت تمام مسافر ٹرین اسٹیشن پر گاڑی کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ مسافر سو گئے اور کچھ اپنے سامان کی احتیاط کی خاطر جاگتے رہے۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں شاید سو گیا تھا۔ کاش کہ میں اس وقت پر نہ سوتا تو کہانی کے بہت سے حصے مجھے آج تک یاد ہوتے، لیکن کچھ پچھتاوے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر آپ کو کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ گاڑی تقریباً 12 گھنٹے لیٹ ہو گئی تھی کیونکہ بارش ہی اتنی تیز ہو رہی تھی۔ میری امی جنہوں نے گرم گرم پراٹھے اور شامی کباب راستے کے لیے تیار کیے تھے وہ بھی ٹھنڈے ہو چکے تھے، اور نہ ہمارا کھانے کا دل کر رہا تھا کیونکہ کراچی جانے کی ایسی ایکسائٹمنٹ ہم سب میں طاری تھی کہ ہمیں بھوک ہی نہ لگی۔ ہم بار بار ٹرین کی پٹری کی طرف دیکھتے، اور میں خاص طور پر کہ مجھے ٹرین کا سفر بہت پسند تھا۔ آج بھی مجھے ٹرین کا سفر بہت پسند ہے۔ کچھ پسندیدہ چیزیں اور خیالات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہوتے ہیں، وہ آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں۔ جیسے اس وقت میں 8 سے 9 سال کا تھا تو مجھے ٹرین کا سفر بہت پسند تھا۔ آج جب میری عمر 35 سے 36 سال کے قریب ہوگی تو مجھے ٹرین کا سفر اب بھی بہت پسند ہے۔ لیکن اس ٹرین کی پٹری اور اس اسٹیشن نے مجھ سے بہت کچھ چھینا۔ میری زندگی کے خاص طور پر وہ رشتے جن سے میں بہت محبت کیا کرتا تھا، ان کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن دیکھو، میں زندہ بھی ہوں اور جی بھی رہا ہوں۔ 12 گھنٹے گزر گئے اور دور سے پٹری پر ٹرین آنے کی آواز آنے لگی۔ اسٹیشن پر موجود تمام مسافر ہی اپنا اپنا سامان اٹھا کر ٹرین کی طرف بڑھنے لگے، جو کہ ابھی نظر نہیں آ رہی تھی، البتہ اس کی آواز بہت زور شور سے سنائی دے رہی تھی۔ چلو چلو، ٹرین آ رہی ہے، سامان اٹھاؤ، بابا نے کہا، اور ہم سب چاروں کے چاروں ٹرین کی طرف جانے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ بابا نے سامان اور ہم سمیت ٹرین کا ایک ڈبہ منتخب کر لیا۔ ہم وہاں بیٹھ گئے۔ ہم اتنا تھک چکے تھے کہ بیٹھتے ہی ہمیں نیند آنے لگی۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں سو چکا تھا، لیکن میرے کانوں میں ہلکی ہلکی میرے ماما بابا کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ شاید میرے ماموں کی شادی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں نیند کی گہری وادیوں میں چلا گیا تھا۔ پھر اچانک سے میرے کانوں میں خوفناک سی آوازیں آنے لگیں۔ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ارد گرد بہت شور ہے اور ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ چونکہ بارش کا موسم تھا، پٹریاں گیلی تھیں۔ مجھے پھر اچھی طرح سے یاد نہیں کہ کیا ہوا تھا، بس مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو خون میں لت پت دیکھا اور ماما اور بابا کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ میری نظر دھندلی ہونے لگی اور میں گہری سنسان اندھیری وادیوں میں اتر گیا، اور پھر مجھے ہوش نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے ماموں کے گھر کراچی میں تھا۔ میں حیران ہوا کہ ٹرین کا سفر اتنی جلدی ختم ہو گیا۔ اٹھتے ہی میں اپنی ماما بابا اور چھوٹی بہن کو آوازیں دینے لگا۔ پتہ نہیں کیوں میرے ماموں بار بار اپنے سینے سے لگاتے اور چپ کراتے۔ میں پتہ نہیں کیوں روتا چلا جا رہا تھا۔ پھر اچانک سے میں زور زور سے چیخنے لگا کہ میرے ماما اور بابا کو بلاؤ، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے سب ان نظروں سے دیکھتے جن میں میرے لیے بہت سی ہمدردی و بیچارگی ہوتی۔ 3 دن یوں ہی گزر گئے۔ پھر مجھ پر انکشاف ہوا کہ ٹرین کا حادثہ ہو گیا تھا۔ میری ماں، میرا باپ اور میری چھوٹی بہن اس دنیا میں نہیں رہے اب۔ میں اکیلا تنہا اس دنیا میں بچ گیا تھا۔ اس وقت سے اب تک میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں زندہ رکھا۔ کاش میں ان لوگوں کے ساتھ ہی مر گیا ہوتا۔ کاش ایسا ہوتا، اس حادثے میں میں بھی مر جاتا، تاکہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ہوتا۔ اپنی چھوٹی بہن کو تنگ کیا کرتا، اپنے ماں باپ سے بہت سی خواہشات کرتا، لیکن کچھ خواہشات مکمل نہیں ہوا کرتی۔ زندگی یوں ہی گزرنے لگی۔ میں اکثر رویا کرتا۔ جب بارش زور و شور سے برسا کرتی تو میں اکثر ڈر جایا کرتا۔ بادل کے گرجنے کی آواز جیسے ہی میرے کانوں پر پڑا کرتی تو مجھے یوں لگا کرتا جیسے کوئی ٹرین کا ڈبہ جل رہا ہو، جیسے کوئی خون میں لت پت پڑا ہو۔ میری زندگی بہت عجیب ہو گئی تھی۔ میں خیالات میں کھویا رہتا، اکثر خود سے باتیں کیا کرتا، اور اکثر مجھے ایسا لگا کرتا
کہ میرے سامنے میرے ماں باپ اور میری بہن بیٹھی ہیں، میں ان سے باتیں کر رہا ہوں، خیالات کی روح میں کھویا رہتا۔ میری زندگی بہت عجیب سی ہو گئی تھی، اتنی عجیب کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میرا دماغ اس چیز کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر شاید اس عمر میں مجھے لفظ حادثہ کا مطلب بھی معلوم نہیں تھا۔ مگر مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ میں اس سب کے بعد خود ہی نہیں رہا تھا، میں کھو چکا تھا۔ شاید میری روح میرے ماں باپ اور میری بہن کے ساتھ ہی کہیں دفن ہو گئی تھی۔ میں بڑی عجیب نظروں سے ادھر ادھر دیکھا کرتا۔ خوف میرے ارد گرد ہمیشہ میرے ایک گہرے دوست کی حیثیت سے پاس رہا کرتا، اور جب بھی بارش ہوا کرتی تو میرا دل مزید ڈوبنے لگتا۔ جیسے جیسے بادل کے گرجنے کی آواز میرے کانوں میں پڑا کرتی، مجھے یوں محسوس ہوا کرتا کہ جیسے دور سے کوئی ٹرین میرے نزدیک نزدیک اور نزدیک آتی چلی جا رہی ہے، اور جیسے آسمان پر بجلی چمکا کرتی تو مجھے اس کی روشنی سے وہ روشنی یاد آ جاتی جو شاید ٹرین کے ان ڈبوں میں لگ جانے والی آگ کی روشنی تھی۔ بعد میں جب خبروں میں تفصیل معلوم ہوئی تو پتہ چلا کہ بارش ہونے کی وجہ سے دو ٹرینوں کا آپس میں ایک زبردست قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے دونوں ٹرینوں ہی میں بہت سے لوگ جاں بحق ہو گئے، لیکن ان میں سے ایک ٹرین شاید جس میں میرے ماما بابا تھے اور میری بہن تھی بہت بری طرح سے جل گئی تھی، جس میں سے شاید بہت کم ہی لوگ بچ پائے تھے، اور ان بچ جانے والوں میں سے ایک میں بھی تھا۔ وہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ معجزہ ہی تو تھا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی زندگی اللہ تعالیٰ رکھنا چاہے اسے کوئی بھی دنیاوی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر بھی ذہنی طور پر اتنی پستی میں چلا گیا کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ یہ تو اب جو بھی آپ کو اپنی کہانی سنا رہا ہوں، مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ مجھے اتنا کچھ یاد تھا، یا شاید میں نے کبھی ان تلخ تجربات کو یاد کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ شاید کبھی یاد کیا بھی ہو، مگر اس کے بعد شاید اللہ نے میری زندگی میں مجھ پر بہت سی ایسی مہربانیاں کر دی تھیں کہ مجھے یہ سب کچھ بھی یاد نہیں آیا۔ اپنی نظریں اپنی نوٹ بک سے ہٹا کر میرے میر دوست کی جانب دیکھا تو وہ آنسوؤں کے ساتھ زاروں قطار رو رہا تھا۔ میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور تھپکنے لگا، اور اس کے بہتے ہوئے آنسو میرے کندھے کو بھگونے لگے۔ کچھ دیر بعد اس نے لمبی سی ایک سانس کھینچی اور مجھ سے کہنے لگا، باقی آئندہ انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو، ہر ناول جو ہے آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔